اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ارشاد رب العزت ہے. قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے مسلسل ان مجالس میں پیش کی جا رہی ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کچھ کو امام بنایا اور اپنی طرف سے امام بنایا. ان کو امامت ہم نے عطا کی. جب امامت ہم نے عطا کی تو اس کی شرط کیا ہے اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام صبر پر ہے. اور پھر دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ کانوا بآیاتنا یوقنون. یہ ہماری تمام نشانیوں پر، تمام علامتوں پر، تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں، مرحلہ یقین پر ہیں، مرحلہ ایمان پر ہیں، بھرپور انداز میں، مکمل انداز میں مانتے ہیں. کہیں پر ان کے وجود میں کوئی شک، شبہ، ریب، جس کو عربی میں ریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کہیں پر بھی نہیں آتا. لہٰذا یہ آیت آپ کے سامنے ہے اور گفتگو امام سید سجاد زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. ہم جب امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. منع تدوین حدیث، حدیث مت لکھو، غلط ہے حدیث لکھنا یہ. اور تیسری چیز سید الشہداء کا قتل. تو اب یہاں پر اگر ہمارے سامنے ہم تین چیزوں کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد یزید کی دیدہ دلیری، گستاخی کہ جو اس نے اہل بیت کے ساتھ نہایت ہی ناقابل بیان ظلم کیا، سید الشہداء ان کے ساتھیوں کا قتل اور بنی ہاشم کا قتل، پھر اس کے بعد شام غریبہ کے واقعات، خیموں کو آگ لگانا، یہ تمام کی تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ قصہ اور داستان صرف یہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کر رہے، آپ حسین کو قتل کر دیجئے، دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، اب ختم کیجئے قصے کو. حسین ابن علی کے علاوہ کسی میں جرت نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے. چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے مقتل کے اندر ہم کو، بہت چھوٹا سا جملہ جو بتاتا ہے کہ منصوبہ کیا تھا، اور مگر یہ کہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے. جب فوج یزید نے حملہ کیا، خیموں کو جلایا. یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں؟ پہلے واقعہ سن لیجئے پھر بتاتا ہوں کیوں سنا رہا ہوں. تو تلوار نکالی شمر نے، اور امام سجاد علیل ہیں، شدید علیل ہیں، حرکت نہیں کر سکتے. تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے. پسر سعد عمر ابن سعد نے کہا کہ قتل مت کرو، یہ تو خود مر جائے گا، اتنا شدید طبیعت خراب ہے، اس کی بخار میں ہے اور نقاہت ہے. کہا کہ نہیں، عبید اللہ نے حکم دیا ہے حسین کے گھر کے کسی بیٹے کو باقی مت رکھنا. یہ آپ اس کو سمجھیے، چھوٹا سا جملہ ہے یہ. اس کو جب پڑھتا ہے کوئی شخص مقتل میں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتا ہے کہ واقع کربلا جو ہم کو نظر آ رہا ہے نا مقتل میں اور کتابوں میں، وہی ہمارے وجود کو دہلا دیتا ہے. یہ وہ جملہ ہے جو ہم کو نظر نہیں آیا. کہیں کونے میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا، نافع ابن ہلال یزید کی فوج کا سپاہی راوی ہے اس کا، کہ عبید اللہ نے حکم دیا ہے حسین کے کسی بیٹے کو مت چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا؟ کیا وجہ ہے؟ خیر وجہ اب آپ سوچتے رہیے. تو یہ ذہنیت ہے. اب عبید اللہ کیا مطلق العنان تھا؟ کیا عبید اللہ تمام کام اپنی مرضی سے کر رہا تھا؟ یزید نے نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر عبید اللہ کو بھیجا اس لیے تھا کہ نعمان ابن بشیر ذرا نرم مزاج انسان تھا. دیکھیے اہل بیت سے محبت
تو اس طرح سے کوئی بھی نہیں کرتا تھا جس طرح سے ہم اور آپ توقع رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن ولید کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جو مدینہ کا گورنر ہے ولید، بہت آسان کر کے قصہ سناتا ہوں. ولید ابن عتبہ ابن ابو سفیان، یعنی ابو سفیان کا پوتا ہے ولید، مدینہ کا گورنر. حسین آؤ ذرا ہمارے چیف منسٹر ہاؤس میں. کیوں کام ہے؟ بھائی خبر دیتے ہیں آپ کو کہ حاکم کا انتقال ہو گیا، دمشق سے خبر آئی اور وہ خدا کی بارگاہ میں تشریف لے جا چکی. لہٰذا اب یزید صاحب تخت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، ہمارے امیر المومنین، تو آپ بیعت کیجئے. وہاں کا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ حسین کا سر کاٹ دو. ولید نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی بیعت مانگ رہا ہے، امام حسین کو اس مرحلے پر نہیں سمجھتا لیکن بیعت طلب کر رہا ہے. پھر جب اس کو خبر آئی 28 رجب کو کہ حسین کل رات کو مکے کی طرف روانہ ہو چکے، اس نے سکون کا سانس لیا اور یہ جملہ، خدا کا شکر کہ جس نے مجھے حسین کے خون سے ہاتھ رنگنے سے دور رکھا. تو محبت اہل بیت بہرحال کسی نہ کسی حد تک ہمیں نظر آ رہی ہے. کہاں پر؟ اولاد بنو امیہ میں. لیکن اس مرحلے پر نہیں ہے کہ آپ امام منصوص من اللہ مانے، مفترض الطاعہ مانے. اس بات کو سمجھیے گا، بڑے باریک مرحلہ ہے. دیکھیے ایک شخص ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کو قتل کر دیا تو جہنم تو ہے، لیکن ہم اس کو امام بھی نہیں مان سکتے کیونکہ اس میں ہمارے نقصان بھی ہے، بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے، پھر حسین کی بات ماننی پڑے گی، لیکن قتل نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے نا لیول انسان کا، آپ کی دشمنی ہو جائے کسی سے، آپ اسے گریبان پکڑ کے، آپ سے مطلب معذرت چاہتا ہوں، کوئی شخص ہو تو وہ گریبان پکڑ لے گا، 2-4 تماچے لگا دے گا. ہم اس کو جا کے چاقو دے کے گردن کاٹ دیے، کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ٹھیک ہے، جھگڑا تھا، ختم ہو گیا. نہ اس کے گھر جاتا ہوں، نہ بلاتا ہوں، اس کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتا، لیکن قتل وغیرہ نہیں. مولانا یہ نہیں ہو سکتا کوئی. تو یہ اس طرح کی چیز ملتی ہے ہم کو. کہاں پر؟ نعمان بن بشیر اس طرح کا آدمی تھا. تو یزید نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا، اور عبید اللہ بن زیاد کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ سخت انسان کو بھیجا جائے جو اولاد علی اور محبان علی کے سلسلے میں کسی قسم کی روح رعایت نہ کرے، ٹھنڈے دھیمے نرم مزاج سے کام نہ لے. خذ بالتہمہ واقتل بالظنہ، یہ امر آیا تھا، حکم آیا تھا، سرکولر جو نہیں آتا چیف منسٹر ہاؤس سے، فرض کیجئے پریزیڈنٹ ہاؤس سے، کہا کہ دیکھو جس پر الزام لگ جائے اس کو گرفتار کر لو، اور جس کے بارے میں تمہیں شک ہو کہ تمہارا مخالف ہے اس کو قتل کر دو. توجہ کیجئے گا، مجھے اس پر رکنے دیجئے تھوڑا سا. آپ حکومت کب پکڑتی ہے کسی کو؟ جب شک ہوتا ہے، انڈر آبزرویشن رکھتی ہے. آج کی صدی میں بات کریں، ٹیلی فون ریکارڈ کیجئے، ان کے جتنے گھر والوں کے ٹیلی فون ریکارڈ کیجئے، کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹ. اب آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیا کیا. کیوں حکومت کو شک ہوا ہے؟ انڈر آبزرویشن 10 دن، 15 دن، 20 دن نہیں، پھر رپورٹ آتی ہے علاقے کی پولیس اسٹیشن سے کہ نہیں سرکار یہ کلیئر ہے. ہاں وہاں گیا تھا وہاں، لیکن ہم نے سب دیا، ختم ہو گئی بات. شک ہوا، آبزرویشن، کلین چٹ دے دیا آپ نے، کلیئر کر دیا. یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ خذ بالتہمہ، جس پر الزام لگ جائے کہ تمہارے خلاف ہے اس کو گرفتار کر لو، قید خانے میں ڈال دو. یہ جملہ آسان ہے بڑا سمجھنے کے لیے، لیکن گہرائی کو میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. جب آپ کوفے کے اندر چلیں گے پھریں گے، آپ کا کسی جھگڑا ہو گیا، وہ کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کو یہ سرکولر پتہ آ چکا ہے، وہ کہے گا یہ حسین کے چاہنے والا ہے، علی کے ساتھ محبت کرتا ہے. آپ کہیں گے نہیں خدا کی قسم قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، حکم تو یہ آ چکا ہے جس پر الزام لگے اسے پکڑ لو. خوب توجہ کیجئے گا. اب آپ حفظ ما تقدم کے طور پہ، یعنی اس سے پہلے کہ یہ حالات آئیں، پرائر ٹو اس ایلیگیشن کے لگنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں اس طرح سے رکھیں گے کہ یہ مجھ پر الزام نہ لگے، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کا جھگڑا ہو سکتا ہے. آپ وہاں پر فرض کی سیب کی دکان ہے، انار بیچ رہے ہیں، کھجور بیچ رہے ہیں، قیمت پہ اختلاف ہو گیا، وہ آسان ترین کام کر سکتا ہے. اس کو میں نے دیکھا تھا اولاد علی کے بارے میں، اور کہہ رہا تھا پروردگار حسین ابن علی کو صحت سلامتی دے، پروردگار مولا کائنات پر درود بھیجے. ایک دفعہ سنا ہے میں نے اس سے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوسائٹی کے اندر، سماج میں ایسا رویہ رکھیں گے کہ آپ کی طرف سے مشہور ہو جائے کہ یہ علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا ہے، تاکہ کل الزام لگے تو 5، 10، 15 حکومت کے ہر کارے
ऑफिसर, अधिकारी, حضرت سرکار ہم نے سنا خود یہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے چلو. یعنی جو پوٹینشل تھا، جو ایکسپیکٹیشن تھی، جو توقع تھی کہ کاش شاید کوئی علی ابن ابی طالب سے محبت کرنے لگے، خوف کی ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ وہاں پر علی ابن ابی طالب، لوگ ڈر کی وجہ سے کہ کل ہم پر الزام لگے تو کوئی ہماری گواہی دینے والا ہو. ارے ہاں علی ابن ابی طالب، خدا نعوذ باللہ، مطلب وہ سب لفظ استعمال کیے مولا کے لیے تاکہ جب ہم پر الزام لگے تو پہلے سے ہمارا جو ہسٹری ہے، جو پرسنل فائل ہے، کانفیڈینشیل فائل، وہ کلیئر ہو. خذ بالتہمہ، الزام لگے کسی پر گرفتار کر لو. وقتل بالظنہ یا بالمظنہ، تمہیں شک ہو جائے نا کسی پر، گمان ہو جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، علی کا چاہنے والا ہے، اس کو قتل کر دو، گواہی مت لو. تمہیں گمان ہو جائے، گمان ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے، احتمال ہے، امکان ہے، ذرا سا رکیے نا، انڈر آبزرویشن رکھیے. 4 جاسوسوں کو، اس وقت یہ تو موبائل فون نہیں تھا، بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے تھے، تو آپ 2-4 جاسوسوں کو رکھ دیجئے وہاں پر، ایک کو ایک چھوٹا سا صندوق دیجئے، کھجور بیچنے لگے. یہ کام کرتے تو ہیں آپ اس کے، یعنی میں اس وقت کے کوفے والوں سے کہہ رہا ہوں، عبید اللہ سے، رکھ دیجئے، چیک کیجئے. یعنی آپ کے لیے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ آپ کو اولاد علی تو چھوڑیے، آپ علی ابن ابی طالب سے کے محبوں کو تو چھوڑیے، جس پر الزام لگ جائے محبت علی ابن ابی طالب کا، اس کو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا گیا. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ کوفے کی. اچھا یہ کوفے میں کیوں ہوا؟ بصرے میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ مدینے میں کیوں نہیں ہوا؟ کوفہ گڑھ تھا. آج بھی کوفہ الحمدللہ گڑھ ہے. اور کوفہ کیسا گڑھ ہے کہ جب حضرت حجت صلوات اللہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تشریف لائیں گے تو اپنا سیکریٹریٹ بھی کوفے میں بنائیں گے اور اپنی ریزیڈنسی بھی کوفے میں رکھیں گے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ ایک عجیب بات ہے. تو آپ نے توجہ کی. اب امام سجاد علیہ السلام کو کیا علم نہیں ہے اس بات کا؟ کیا امام سجاد آگاہ اور واقف نہیں ہے زمانے کی سیاست سے؟ سیاست میں امام نے رتی برابر کبھی حصہ نہیں لیا، نہیں، قطن پولیٹکس میں رتی برابر حصہ نہیں لیا. ہاں اگر آپ کہیں مختار نے جب خبر آئی کہ آپ کے بابا کے قاتلوں کو قتل کر دیا گیا، آپ نے کالا لباس اتارا، فرض کیجئے بیویوں نے اپنا سوگ بڑھایا، اس کو آپ سیاست کہتے ہیں؟ بالکل یہ سیاست ہے. اگر آپ کہتے ہیں دعائیں تعلیم دینا صحیفہ سجادیہ کی سیاست ہے، یہ سیاست ہے. اگر آپ کہیں شاگردوں کے سامنے علم و حکمتی کی باتیں کرنا، مسجد نبوی میں رسول خدا کی قبر مطہر کے پاس جا کر نمازیں پڑھنا سیاست ہے، تو پھر یہ سیاست کہیے آپ. لیکن امام سجاد کی قطعاً زندگی میں کہیں نہ امام محمد باقر نہ امام جعفر صادق، کسی امام کو لے امام سجاد سے لے کر حضرت حجت، تو پھر آپ اوجھل ہو گئے ہماری نگاہوں سے اور تشریف لے گئے غیبت میں. حضرت حجت سلام اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں کہنا ہی ہے، بحث کرنا ہی غلط ہے کہ سیاست میں حصہ لیا یا نہیں لیا، ڈیبیٹ کریں، ریسرچ کریں، نہیں. مگر بقیہ اماموں جن کی امامت کو 35 برس امام سجاد، 34 برس امام علی نقی علیہ السلام، اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام، تو یہ معمولی ٹینیور نہیں ہے 35 برس کے. امام حسن عسکری 5 برس، کوئی سیاست میں آپ کو حصہ لیتا ہوا نہیں دکھے گا. بہرحال یہ کہیں اور گفتگو چلی گئی، تو اس بات کو آپ سمجھیے کہ اب امام سجاد علیہ السلام یہاں پر ہیں. کس کے پوتے ہیں؟ نہج البلاغہ جس کی ہے. کس کے پوتے ہیں؟ جس کی دعائے کمیل ہے. کس کے نواسے ہیں؟ رسول اللہ کے، جناب سیدہ. تو اب امام سجاد کو کیا کریں تو کیا کریں؟ تقیہ شدید ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا. تو اب امام نے جو گفتگو فرمائی وہ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے فرمائی. امام نے جو گفتگو فرمائی دعائے مکارم الاخلاق کے ذریعے گفتگو فرمائی. امام نے جو گفتگو فرمائی ابو حمزہ صومالی کے ذریعے. ایک شاگرد ہے امام کا ابو حمزہ صومالی، جن کا اصلی نام ہے ثابت ابن دینار. یہ امام سجاد کے شاگرد ہیں، امام محمد باقر کے شاگرد ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. امام موسیٰ کاظم جب امام بنے، جب امام صادق شہید ہوئے، امام موسیٰ کاظم امام بنے، تو یہ اس وقت مدینے میں نہیں تھے، کوفے میں تھے. اور پھر جب ایک شخص آیا، کہا کہاں سے آ رہا ہو؟ کہا مدینے سے. کہا میرے امام کے کیا خبر؟ کہا کہ امام جعفر صادق شہید ہو گئے. کہا کہ امام بنا کون؟ کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. کہا کہ وصیت کیا؟ اس نے وصیت بتائی کہ میں اپنا امام سمجھ گیا کون ہے. تو یہ شاگرد کتنا عقل مند تربیت کیا کہ کوفے میں بیٹھے ہیں ثابت ابن دینار ابو حمزہ صومالی، اور وہ مدینے سے آ رہا ہے. کہا کہ امام کون؟ کہا مجھے نہیں سمجھ میں آیا کون امام بنا. اب دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے شیعہ. تو کہا وصیت کیا کی؟ کہا وصیت یہ کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ امام کون، لیکن
ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں یہ کون ہے؟ امام سجاد کا شاگرد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق. تو 3 اماموں کی شاگردی اتنی عقل و ذہانت عطا کر دیتی ہے کہ آپ نے امام کو سمجھ لیا. لہٰذا اب آپ دیکھیے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے شاگردوں کو تربیت کیا. اور امام سجاد کا جو دور ہے وہ وہی دور ہے کہ جب حجاج ابن یوسف مدینہ کا گورنر ہے سرکار. یعنی جو علماء نے مورخین نے واقعات لکھے ہیں حجاج ابن یوسف کے ظلم کے، قید خانے میں کس طرح سے اولاد امیر المومنین کو رکھا جاتا تھا، ختم ہو گئی وہ اولاد امیر المومنین بھی دنیا سے چلی گئی، مدینہ میں دفن ہو گئے شہید ہو کے، اور حجاج ابن یوسف بھی چلا گیا. باقی اگر ہے تو نام علی ابن ابی طالب کا. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، ہمارے مومنین میں نام ہوتا ہے علی عابد. ہمارے بڑے مشہور و معروف عالم دین بھی تھے ہندوستان کے، خدا مغفرت فرمائے، ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، قبلہ مولانا سید علی عابد صاحب. تو یہ علی عابد کو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا. محمد علی سمجھ میں آتا ہے، علی نقی سمجھ میں آتا ہے، محمد تقی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، جعفر صادق کرنے، محمد باقر. یہ علی عابد کی کیا ترکیب ہے نام کی؟ علی عابد، عابد علی پھر بھی علی عابد. تو علی عابد اسی طرح سے علی ظہیر ہمارے یہاں نام رکھا جاتا ہے. تو یہ ظہیر یعنی غالب آنے والا، علی مولا کائنات. بچپن میں مولا کائنات جو رسول خدا پر بچے کنکر پھینکتے تھے، ڈھیلے مارتے تھے، پتھر ان کو اٹھا کر پٹکتے تھے. بچے شام کو جاتے تھے، کہتے کیوں چوٹ لگی؟ تو کہتے تھے ظہر علی، علی ظہیر ہے ہمارے اوپر، غالب ہو گیا. تو وہاں سے مولا کائنات کا لقب پڑا، ہمارے یہاں نام رکھا تھا علی ظہیر. دوسرا علی عابد. علی عابد امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے جو قید خانے میں تھے. اس قید خانے میں تھے جس کی چھت کو اور دیوار کو گرا دیا گیا ان سادات پر، یہ دب کے مر گئے، شہید ہو گئے. اور یہ جناب علی عابد کہ جو امام حسن علیہ السلام کے پوتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے قید خانے میں کہ تمام قیدیوں نے، جو خود اولاد فاطمہ ہے، ان کو علی عابد یعنی وہ علی کہ جو بہت عبادت گزار ہے، اور سب کو صبر کی تلقین کرتے تھے. تو اس طرح سے حجاج ابن یوسف، وہی زمانہ ہے جب آپ کے یہاں کہا جاتا ہے اسلام بقول آپ کے نام نہاد اسلام آیا، سو کالڈ اسلام ہندوستان میں آیا. محمد بن قاسم صاحب آئے وہ پکڑنے کے لیے، پھر محمد، وہ ایک عجیب سلسلہ. یہ وہ زمانہ ہے جب امام سجاد جی رہے ہیں، اور آخری سال ہے امام سجاد کی زندگی کا جب سندھ فتح ہوا ہے، ملتان تک آیا تھا محمد بن قاسم. تو اب آپ دیکھیے کہ امام سجاد علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں. صحیفہ سجادیہ کے اندر دیکھیے آپ گفتگو کس طرح سے ہے. میں نے کل بھی عرض کیا کہ درود سب سے زیادہ محمد آل محمد پر ہے، اور پھر درود کی خاصیتیں بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے درود کی خاصیتیں صحیفہ سجادیہ میں، جو کہ امام نے مسلسل دعاؤں کے ساتھ بتایا ہے. آپ لوگ بھی ذرا درود پڑھیے، میں ایک پانی پینے تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، اب ایک مسئلہ ہے بڑا. امام سجاد علیہ السلام خوب توجہ کیجیے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، اس کو مزید پھیلاتا ہوں. امام سجاد علیہ السلام کیا کریں؟ امام باقر امام سجاد کے بعد امام بنے ہیں. امام جعفر صادق اور امام سجاد کے بیچ میں ایک امام کا فاصلہ. امام صادق کے دادا امام سجاد اور پدر گرامی امام باقر. امام باقر کے والد امام سجاد. اچھا، اب امام باقر کریں تو کیا کریں؟ کل میں نے اشارہ کیا تھا اس پر. آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ دیکھو خمس کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، نماز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. یہ بڑا خطرناک مسئلہ نہیں بتا سکتے آپ کو اپنی عبادت کرتے رہیے، اس سے آگے مت بڑھیے. اب امام نے دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام وہی کام لگتا ہے آپ ہم کو کہ جو مولا کائنات نہج البلاغہ میں آپ کو دکھتا ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ کے اندر حدیثیں باریک ترین چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں بتا رہے کہ دیکھو اگر وضو میں پانی یہاں خشک رہ گیا تو اعادہ کرنا پڑے گا، سجدہ سہو یہ ہے. بہت کم چیزیں آپ کو ملیں گی امیر المومنین سے. تو کیوں نہیں بیان فرما رہے امیر المومنین یہ سب باریک ترین مسائل؟ امام سجاد باریک ترین فقہ کے مسائل کیوں بیان نہیں فرما رہے؟ امام صادق فرما رہے ہیں اچھا تمہاری ابا پہ نجاست لگی تھی، یقین تھا؟ جی. چیک کیا تھا؟ ہاں. کہاں پڑھتا؟ یہ نہیں ملی، پھر شک کی حالت پڑھ لی، دوبارہ پڑھو. یہ امام سجاد کے آپ کو نہیں ملے گا، یہ امیر المومنین کے آپ کو اس طرح سے اتنی کثرت سے نہیں ملے گا. باریک باریک فقہ کی باتیں ہیں، توجہ ہے آپ کی، یہ نہیں ملے گا. لیکن ایک اور چیز ملے گی. امیر المومنین 25 سال کے عرصے کے بعد مسند خلافت پر آئیں.
یہ مزاج بگڑ چکا ہے امت کا پورا. اب اس بگڑے ہوئے مزاج کو باریک باریک باتیں سمجھائیں, نہیں سمجھ میں آئیں گی. لہٰذا امیر المومنین نے دوسرا کام کیا بیان فرمایا کہ خوف خدا کی طرف لے کر گئے, قبر کی طرف لے کر گئے, قیامت کی طرف لے کر گئے, اور کہا دیکھو موت ہے, سمجھو موت کو. یعنی تم اتنے عرصے میں موت کو بھول چکے ہو, تمہاری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ غلط رستے پر چل گئے ہو. جو غلط رستے پر چل چکا ہے اس کو آپ یہ بتائیں گے دیکھو وہاں پر کانٹا آئے گا, وہاں پہ کنکر چبھے گا, وہاں پانی نہیں ہوگا, وہ غلط رستے کو کہہ رہا ہے صحیح رستہ ہے. تو پہلے اس کو اس رستے سے ہٹا کر اس رستے پر لایا جائے. اس رستے پر کیسے لایا جائے گا؟ اہل بیت کا رستہ کیا ہے, بنیاد کیا ہے کہ دیکھو دنیا فنا ہو جائے گی, مانو موت سے ڈرو, قبر سے ڈرو, خوف خدا رکھو. یہ چیزیں تم بھول چکے ہو, لہٰذا انہی پر امام کی تاکید ہے جناب امیر کی. اور پھر خوف خدا رکھو, قبر سے ڈرو, قیامت سے ڈرو, برزخ سے ڈرو. اب میں خطبے ہیں موجود, آپ سب کو پتہ ہے, میں خطبے یہاں نہیں پڑھنا چاہتا اس وقت, اس میں وقت لگ جائے گا ہمارا جو ہم جہاں تک گفتگو کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا پھر اس کے بعد یہاں چھوڑا نہیں. اچھا ہم قبر سے ڈرتے ہیں مولا علی, ہم قیامت سے ڈرتے ہیں. کیا فرمانے مولا علی نہج البلاغہ میں, بادروا اجالکم باعمالکم, اپنی موت کی طرف لپک کر بھاگو اپنے اعمال کا سامان اٹھا کر. لا تنتظروا قدومہ حققوا نزولہ, سمجھو کہ موت تم پر نازل ہو چکی ہے, انتظار مت کرو کہ موت کے قدموں کی آہٹ سنائی دے. یہ خوفناک جملہ ہے سرکار. بڑا میں کہتا ہوں کہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں امین المومنین خود ہی آپ مدد فرمائیے, موت قبر برزخ حالات بڑے خراب ہیں, بالکل عجیباً. تو جب یہ بتایا, اچھا یا علی صرف خوف خدا, صرف خوف قبر قیامت نہیں میرے بھائی, رسول اللہ کا درود اور سلام بھی مجھ سے سمجھو کہ کیا ہے, دین ناقص ہے. اچھا جب یہ بتایا, عصمت کے بارے میں بتایا, شجرے کے بارے میں بتایا, رسول خدا کی جو اجداد میں خواتین اور مرد تھے ان کی فضیلتیں بتائیں کہ خاندان کو, شجرے کو سمجھو کیا ہے. یعنی یہ بھی ایمان کا جز ہے. وہ نماز روزہ کریں, بتا دیجیے اب جائیے آپ, یہ کیا رسول خدا کے خاندان, رسول خدا کے خاندان پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جو مولا کائنات نے اشاروں اور کنایوں کے ساتھ نہج البلاغہ میں گفتگو بیان فرمائی ہے. تو خاندان, اچھا خاندان سمجھ لیا, ٹھیک ہے ہمارے رسول بڑے اچھے تھے. درود بھی سمجھو کہ درود کیسے بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس عقیدے کی اصلاح فرمائی جناب امیر نے کہ جو ظلم کے بارے میں کہا کہ میں خدا اور اس کے رسول سے ملاقات نہیں کر سکتا قیامت میں اگر ظلم کر کے جاؤں گا. تو فرما رہے مولا کہ کیا سکھا رہے ہیں, تم قیامت میں اللہ کے سامنے جاؤ گے, اللہ کے سامنے نہیں جاؤ گے, صرف رسول کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. تو قیامت کے دو بنیادی کرداروں کو امیر المومنین واضح کر رہے ہیں. اور کس قدر مشکل میں گرفتار ہیں ہمارے آپ کے مولا جناب امیر. جب لوگ آ کر پوچھتے تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا, امتحانات کیا ہوئے, آپ نے کیا بہادری اور کیا سخاوت اور کیا, تو مولا کائنات اتنا مظلوم امام ہمارا, واقعاً انسان گریہ کرے. جناب امیر المومنین کی شجاعت, سخاوت, عبادت, حلم, مظلومیت سب پر بھاری ہے مولا کائنات کی. بڑا مظلوم امام ہے ہمارا اور آپ کا یہ. تو مولا کائنات بعض دفعہ جملہ ملتا ہے بغیر تزکیۃ منی لنفسی. یہ جو میں بتا رہا ہوں نا تجھے میرے بھائی, یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, تو نے پوچھا تو میں بتا رہا ہوں. کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ تو توریت سے یہ پڑھ کے آیا ہے. اب یہ میرا جملہ سنیے, اب اگر علی چپ رہے ہیں, اب ہم اپنی تعریف کیا کریں؟ توریت خطرے میں پڑ جائے گی, قرآن خطرے میں پڑ جائے گا کہ یا علی آپ کی وہاں پر توریت میں یہ علامتیں موجود ہیں, آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ نے یہ کام کیا؟ مولا علی چپ رہے ہیں تکلف میں. یہ تکلف کی جگہ نہیں ہے. میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے, ایک صاحب کو نعوذ باللہ خدا نہ کرے, خدا سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے, دل کا دورہ پڑا. ڈاکٹر صاحب دل کا دورہ پڑا, اب ہارٹ سرجن ہے, استغفر اللہ, ہم مولانا توہین کو لے جائیے. اب یہ تواضع کی جگہ نہیں ہے, بڑا سر جھکا کے بڑے ملنسار ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, یہ وہ جگہ نہیں ہے. اب اگر مولانا جا رہے ہیں اس ہارٹ اٹیک کے مریض کو, جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو اس ڈاکٹر کی ذمہ داری کہ مولانا کو گدی سے پکڑ کے پیچھے کھینچے, مولانا آپ نماز پڑھائیے, دعا قرآن سکھائیے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ تواضع کی جگہ نہیں ہے. تو امیر المومنین چپ رہے ہیں تو توریت اور قرآن کے رسول خدا کی حقانیت خطرے میں. یہاں پر مولا کو چاہیے کہ جو بھی آئے گدی پکڑ کے اس کو پھینکیں پیچھے کہ کہاں جا رہے ہو, انل قرآن الناطق, قرآن ادھر بیٹھا ہے, موجود ہے. تو لہٰذا مولا کائنات نے گفتگو فرمائی. جب پوچھنے والے نے بتایا کتنی مظلومیت ہے, کتنی مظلومیت ہے. یعنی رسول دیکھیے امیر المومنین کے فضائل کو آپ مانیں یا نہ مانیں, ذکر کرنا مولا کائنات کے فضائل کا سنت, ایمان لانا سنت, اس کے مطابق مولا کائنات کو اس مرتبے کو دینا سنت رسول خدا. کیوں؟ کیونکہ رسول نے مولا کائنات کے فضائل کو بیان بھی کیا, اور جو رسول کام کرے سنت ہے کہ نہیں ہے. رسول نے تہجد کی نماز پڑھی, سنت. رسول نے لکڑی سے مسواک کیا, سنت. رسول خدا نے اپنے فرض کیجئے کہ داڑھی کو اس طرح رکھا, سنت. تو سب سنت ہے. تو یہ بھی آپ مت مانیے علی کے فضائل,
بیان تو کیجئے, سنت کے ایک مرحلے تک تو آئیے. ایمان رکھنا, بھائی رسول خدا نے کیوں بیان کیا؟ ایمان رکھو, تبھی تو کہا ایمان رکھیے. تو یہ وہ چیزیں جو امیر المومنین کی ذات سے منسوب ہیں, جو دین کے دائرے میں ہیں. یعنی مولا کائنات کی جو صفات اور فضائل اور مراتب اور مناقب اور منزلتیں ہیں وہ دین کے اندر آتی ہیں. مولانا آپ نے کالی ابا پہنی ہوئی ہے, ارے یہ کیوں بھائی؟ ایام عزا ہے. اچھا کل ہم سفید ابا پہن کے آ گئے, دین میں تھوڑی ہے ہمارے کوئی سفید ابا پہن, کوئی نہیں کچھ کر رہا, کوئی مسئلہ نہیں, عزاداری کی علامت تھی, ختم ہو گئی. اب ہم نے سفید ابا پہن لی 9 ربیع الاول کے بعد. اچھا لال قبا پہن لی, لوگ ہنسیں گے دیکھ کر, لیکن چلو بھائی 9 ربیع الاول ہے, لال قبا پہن لی. نہ کسی کا دین بگڑ رہا ہے, نہ کسی کا دین سنور رہا ہے. مولانا تھے خوشی میں پہن لی, ایام اعضا میں پہنی کالی. اب یہ ایک چیز دین میں داخل نہیں ہوتی. ہماری آپ کی شخصیت ایسی ہے جو دین میں داخل نہ ہو. ہم چپ رہ سکتے ہیں, ہم خاموش رہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کی ذات دین کا جز نہیں ہے, دین کی بنیاد ہے. اس کے باوجود مولا کائنات کو کس قدر کٹھن مسائل کا سامنا ہے کہ ہمارے یہ مظلوم امام اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے شرم و حیا کا شکار ہو رہا ہے. انتہائی ضرورت جب پڑتی تھی تب مولا کائنات اپنے فضائل بتاتے تھے. اور ایک جگہ میں نے نہج البلاغہ میں پڑھا ہے کہ مولا کائنات جب بہادروں کی فہرست گنوا رہے ہیں جو جنگجو ہوتے تھے رسول خدا کے ساتھ, دمشق جب خط لکھا, کہا کہ اگر تو چاہتا ہے تو میں بعض ان کے بھی نام لوں جن کا میں نے نام نہیں لیا. کس کا نام نہیں لیا؟ حمزہ کا لیا, جعفر طیار کا لیا, سب کا لیا. ایک اور بہادر ہے جس کا نہیں لیا, وہ خود ذات امیر المومنین. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تو چاہے تو میں اس کا بھی نام لوں جس کا. میں تو اس کو جب جملہ پڑھا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہمارے. دیکھیے علی بن ابی طالب نے وہاں صبر کیا, اب علی کی فضیلت دبائے نہیں دب رہی ہے, کسی سے نہیں دب رہی ہے. ہارورڈ اور کیمبرج میں جا کر دیکھ لیجیے, مولا کائنات کی ذات پر گفتگو ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے لیکن ہو رہی ہے. آپ نے تو دمشق میں دفن کر دیا تھا علی بن ابی طالب کے ذکر کو, لیکن خدا کی مرضی تھی کہ دمشق میں بھی ذکر ہوگا جناب زینب کی زبانی, اور ان جگہوں پر ذکر ہوگا جو خدا کو نہیں مانتے, اس طرح سے جو قرآن کا خدا ہے, رسول خدا کو نہیں مانتے, لیکن علی بن ابی طالب کی شخصیت ان کے دماغ کو چکرا دیتی ہے. تو مولا کائنات نے 25 سال کے عرصے کے بعد یہ گفتگو فرمائی نہج البلاغہ میں. پھر اس کے بعد اہل بیت کے بارے میں گفتگو فرمائی. یعنی دین صرف قبر اور قیامت نہیں ہے. تم اہل بیت نبی کے بارے میں تم کیا خیال لے کر جا رہے ہو؟ دیکھو ہم سے اصلاح لو, ہم سے کریکشن کرواؤ, ہم سے اصلاح کرواؤ. کیا فرمایا نبی کریم کے خاندان کے بارے میں کہ انزلوہم باحسن منازل القرآن. نبی کے گھر والوں کو کہاں رکھو؟ بھائی اچھے لوگ ہوتے ہیں, دیکھو حسن حسین جھوٹ نہیں بولتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, سیدہ کی نماز قضا نہیں ہوئی. کیا اس طرح کا تعارف کروانا ہے جناب امیر؟ فرما رہے ہیں کہ نبی کے گھر والوں کو وہاں رکھو کہ جہاں قرآن نے رکھا ہے. یعنی کتنی گہری بات فرما رہے ہیں بیان مولا. فرما رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت نبی کے بارے میں کسی ہما شما گلی کوچے کے چلتے پھرتے انسان سے مت پوچھو, قرآن آ کر پڑھو کہ قرآن اہل بیت. یہ کوئی معمولی کام ہے؟ پھر نبی کے اہل بیت, نبی کے خود ذات کے بارے میں کس طرح سے رسول خدا کی جو فضیلت. اب دیکھیے پہلا نعت خوان تو ہے جناب ابو طالب, غلط کہا جاتا ہے حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت تو مدینے کی بات ہے اور رسالت کے بعد کی بات ہے. جناب ختمی مرتبت کی سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے بیان فرمائی ہے. تو پہلا نعت خوان شاعر کوئی اس پروگراموں میں پوچھا جاتا ہے فضول میں, نہ سوال بنانے والے کو تمیز نہ جواب دینے والا, بیچارہ کہاں سے جانے گا کون نعت خوان سب سے پہلے نعت لکھی؟ حضرت حسان ابن ثابت لکھی اس نے, انہوں نے نعتیں لکھی. لیکن پہلا نعت خوان ویسے تو عالم غیب میں خدا ہے, لیکن عالم ظاہر میں جناب ابو طالب ہے. تو جناب ابو طالب کے بعد جو نعت رسول خدا بیان فرمائی جناب امیر نے. نعت خانوں کو چاہیے جو نعتیں لکھتے ہیں نہج البلاغہ پڑھ کے نعت لکھیں, پھر وہ دیکھیں گے ان کی نعت کے برابر کسی کی نعت نہیں آ رہی. یہ کام مولا کان. اب امیر المومنین کے بعد امام سجاد آئے ہیں, وہی حالات ہیں. ٹائم پیریڈ بڑا مختصر ہے, 20-10 سال کا. امام حسین علیہ السلام امام رہے, 10 سال امام رہے, ٹائم پیریڈ بہت مختصر ہے, لیکن حالات وہی ہیں. بادشاہ وہی ہے اسی طرح کا کہ جو نہیں تمام کام کرنے دے رہا, اور ایک جبر کے ساتھ. تو اب امام سجاد یہاں پر کیا کریں؟ دادا کی سنت پر عمل کیا, حکم خدا کے مطابق. سیف سجادیہ کی دعائیں کیا کر رہا ہے سید سجاد؟ دعائیں پڑھ رہا ہے. کیا دعائیں؟ ہر دعا میں دعائے مکارم الاخلاق جو کہ مفاتی میں ہے. جو یہ مجلس سن رہے ہیں عزیزان گرامی, ہمارے مومن مومنات بچے بچیاں, میں نہیں کہہ رہا دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت کریں آپ اس کو
ایز اے نالج ہے جس ٹیکسٹ میں آپ پڑھیں. اخبار پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھیں, کم از کم ہاتھوں کو جوڑ کر میں عرض کر رہا ہوں, اسی طرح سے پڑھیں. ترجمہ پڑھیں, دیکھیں امام نے کیا گفتگو بیان فرمائی. اس دعائے مکارم الاخلاق میں 22 مقامات پر 22 امام سجاد نے درود بھیجا محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 22 مقامات پر ایک دعا میں درود بھیجنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مکارم الاخلاق کا مطلب کیا ہے؟ دعائے مکارم الاخلاق, اخلاق آپ جانتے ہیں یعنی ایتھکس, مورل ویلیوز, یعنی کس طرح معاشرے میں چلنا پھرنا ہے مجھے. کیا صرف یہی امام سجاد کو اخلاق؟ آپ دیکھیے جب امین مومن کے بچے بات کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کے بارے میں, تو دنیا کا ہر مفتی, مجتہد, عالم, فاضل, فلسفی وہ ٹاپتا رہ جاتا ہے, اور امین مومن کے بچے آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. اخلاق آپ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق آپ کہیں مولانا اس میں کون سے مشکل سوال ہے؟ بیہیویئر ہے ہمارا. ہم بیوی, بچے, والدین, ماں باپ, بھائی بہن, پڑوسی, آفس, گھر, دفتر, سبزی, دال, گوشت, سب جو ہم سماج میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, یہ اخلاق ہے. اچھے طریقے سے بات کیجئے, کسی کا حق اپنی گردن میں مت لیجئے, کسی کو برا مت کہیے, کسی کی غیبت مت کہیے, وہ تمام چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں. یعنی آپ اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق کے بارے میں بیہیویئر. اچھا, میں اس وقت آپ میرے سامنے بیٹھے رہیں, 10 گھنٹے تک میں بیٹھا رہا ہوں, آپ بھی بیٹھے رہیں, میں کوئی بھی بات نہ کروں آپ سے, آپ بھی بات نہ کریں, سر جھکا کر بیٹھے ہیں 10, 20 گھنٹے, 24 گھنٹے تک, فرض کیجئے. کیا میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی یہ جو ہمارے سامنے بچے نوجوان بیٹھے تھے ان کا اخلاق بڑا اچھا تھا؟ نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا. ہاں, مگر سلمان فارسی ہوں کہہ سکتے ہیں, وہ آپ کے قلب میں دیکھ لیں گے, وہ الگ بات ہے. آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں مولانا کا اخلاق بڑا اچھا تھا. بھائی نہ مولانا نے کچھ, آپ نے نہ کچھ ساتھ میں کھایا پیا, نہ بات کی, نہ گفتگو کی, 24 گھنٹے بیٹھے ہیں ساتھ, چپ چاپ بیٹھے رہے. تو آپ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا لاتے ہیں؟ جو عمل ہو, جو ایکٹ ہو, جو ڈیڈ ہو آپ کی, جو اعمال ہو, اس کو کہتے ہیں آپ اخلاق. امام سجاد کہہ رہے ہیں نہیں, اخلاق کی بنیاد شروع ہوتی ہے روح سے. یعنی روح کو, قلب کو دیکھو کہ امام سجاد بیان فرما رہے ہیں دعائے مکارم الاخلاق پہلا جملہ. اچھا, مکارم پہ پہلے میں گفتگو کر دوں. عرب جو کہتا ہے نا مکارم, میم کاف الف رے میم, مکارم. اخلاق یعنی آپ کا بیہیویئر, اخلاق یعنی آپ جس طرح سے سماج میں کام کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اخلاق. جب آپ کہتے ہیں یہ اخلاق والا آدمی ہے, یعنی اس کا مطلب ہے اچھا آدمی ہے. لیکن امام فرمانا خود اخلاق کا مطلب ہمارے سوسائٹی میں کیا اچھا بیہیویئر. امام کہہ رہے ہیں مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق کا مطلب کیا؟ مکرمہ کو سمجھیے کیا مطلب ہے. کاف رے میم اس کا روٹ ورڈ ہے. عرب کہتا ہے ارض المکرمہ یا مکرمہ, وہ عرب اس وقت استعمال کرتا ہے اس کرم کے لفظ کو زمین کے لیے کہ جب جہاں جس زمین میں آپ بیج ڈالیے اگ جائے. یعنی عرب کس زمین کو کہتا ہے ارض المکرمہ؟ اس زمین کو کہتا ہے کہ جو زرخیز ہو, فرٹائل ہو, جس میں کھیت اچھے اگتے ہوں. تو امام سجاد کی جو دعا ہے مکارم الاخلاق, اس زمین کے معنی کو لائیے, یعنی تمہارے وجود میں جو چیز بھی جائے گی بڑا اچھا نتیجہ دے گی. یہ مکارم الاخلاق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک, اب اس بات کو سمجھے, آپ سمجھ لیا آپ نے. اب آپ دیکھیے ہم اخلاق کو کیا کہتے ہیں؟ عمل. بھائی مولانا اچھا اخلاق ہیں, کیسے کہہ رہے ہیں ہم؟ 24 گھنٹے میرے سامنے بیٹھے رہے. ارے تو ہو سکتا ہے جب بات کرتے تو نہایت ہی بد زبان ہوتے, آپ سے بات کرتے بدتمیزی کے ساتھ. ہو سکتا ہے جب بات کرتے تو غیبت کرتے, تہمت لگاتے. آپ کو کیسے پتا کہ مولانا کا اخلاق اچھا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب باہر چلتے تو گاڑی میں جا رہے ہوتے, چھینٹے پھینکتے ہوئے جاتے, بارش ہو رہا ہے تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کسی پر. ہو سکتا ہے کسی بچے کو ڈرا دیتے اپنے چلنے کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کسی کو دھکا دے دیتے. آپ جب دیکھیے گا, جب چلیں سماج میں, گلی کوچے میں چلیں پھریں, سفر پہ جائیے گا, دکان پہ جائیے گا, دسترخوان پہ ساتھ بیٹھیے گا, زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں, گوشے ہیں, اسپیکٹس ہیں, ان میں جائیے گا, تب بات کیجیے گا مولانا کے بارے میں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن امام سجاد کی گہرائی دیکھیے, علم امامت کس طرح سے اپنی نورانیت کو دکھاتی ہے. امام فرما رہا اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان. ہے اخلاق کی دعا, وہ والے اخلاق کہ جہاں پر کوئی بھی چیز آئے گی بڑی برکت کے ساتھ اپنے وجود سے باہر نکالے گی. زمین میں آپ دباتے ہیں نا بیج کو, اور وہ بیج نہ نکلے, آپ کہیں گے زمین نہیں ہے, بہت نمک زار تھی, اس میں یہاں پہ سیموتھور آئی ہوئی تھی, واٹر لاگنگ تھی, نمک تھا پورا. ارے ریگستان ہے تو رن آف کچھ کا, راجستھان کا, چولستان کا, ہمارے تھر پارکر کا ریگستان ہے, یہاں آپ نے کیوں دبایا؟ یہ ارض مکرمہ نہیں ہے.
وہاں جائیے تو پنجاب کی زمینوں پہ جائیے، سندھ کی زمینوں پہ جائیے، جہاں پر دریائے سندھ ہے، گنگا جمنا ہے، برہم پترا ہے، دریائے کاویری ہے، وہاں جائیے، اس کے برابر میں دبائیے، وہ ہے ارض مکرمہ، مکارم وہاں پر ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ جب کوئی چیز جائے گی تو بڑے بہترین انداز سے پھل دے گی۔ اچھا آپ نے کہا کہ صاحب ارے آم تو ہمارے یہاں وہاں پہ بھی لگا ہوا ہے، فرض کی سعودی عرب میں ہم نے آم لگایا ہے، ہم گئے خوشی خوشی، ہم نے وہ آم توڑا، ہاں یہ وہی لنگڑا ہے اور جو دسہری اور نہ جانے کیا کیا آم کھایا، مزہ نہیں ہے وہ، وہی آم تو جو ہندوستان پاکستان سے لائے تھے۔ مسئلہ زمین کا ہے، وہی چیز ہے۔ ایک دفعہ آپ نے جا کر کھایا میر پور خاص، ملتان، ہندوستان میں گئے، ہندوستان میں ملیح آباد کے آم، یو پی میں، یا جو ساؤتھ آف انڈیا کے جنوب ہند کے آم ہیں وہاں کھائے، آپ نے کہا ہاں وہاں پہ کھایا تھا، فرق کیا ہے؟ کہا مولانا فرق ہے زمین کا، ارض مکرمہ۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مولانا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی، وہی بد اخلاق ہے۔ آپ نوجوان بچے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا اثر ڈالا ہے نماز نے۔ اصل میں یہ بچوں کی روح اچھی ہے۔ آپ 10 دفعہ کربلا ہو کے آ چکے ہیں، کربلا جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارے کربلا جانے کا فائدہ ہے، روح کو پہلے تر و تازہ کیجئے، پھر وہاں سے آپ کے وجود سے بھی چیزیں جو نکل کر آئیں گی، پھر سرسبز و شاداب۔ لہٰذا امام مکارم الاخلاق کا معنی سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیے مکارم الاخلاق، امام سجاد اخلاق کو کہاں سے لے کر چلے ہیں، اور امام سجاد کی نگاہ میں اخلاق ہے کہاں تک؟ فرما رہے ہیں اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، پروردگار میرے ایمان کو کمال کے درجے تک پہنچا۔ سید سجاد ذرا رک جائیے، مولا یہ ایمان کا تعلق کیا ہے اخلاق سے؟ ایمان کا اخلاق سے کیا تعلق ہے؟ آپ یہ کہتے کہ پروردگار مجھے کسی کو تماچا لگانے سے روک دے، پروردگار کسی کا مال نہ کھاؤں، وہ بھی برے اخلاق ہیں، لیکن آپ ہم کو جو سکھا رہے ہیں ہمارے مولا، وہ کہہ رہے ہیں بنیادی چیز ایمان۔ عجیب ہے، میں نے عرض کیا نا کہ جب سیدہ کے بچے فرزندان امیر المومنین، ہمارے ائمہ معصومین، نسل رسول اللہ جب گفتگو فرماتی ہے تو وہ بالکل الگ گفتگو فرماتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کی رگوں میں خون سب سے الگ ہے تو گفتگو بھی الگ ہوگی، روح سب سے الگ ہے تو گفتگو بھی الگ ہوگی۔ یہ ہمارے بچے اور بچیاں سمجھیں۔ یہ ایمان کو سب سے پہلے امام کیوں لائے؟ کس معاشرے میں ہیں امام جہاں پہ ڈھول تاشے ناچ گانا اللہ لائب قبر رسول والے شہر میں ہو رہا ہے؟ جس شہر کو، مدینے کو، مسجد رسول اللہ کو تخت و تاراج کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے لٹیروں نے آ کر، خانہ کعبہ کو گرا دیا گیا ہے، اس جگہ کی بات کر رہے ہیں امام، وہاں بیٹھ کر اللہم بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، پروردگار میرے ایمان کو کمال کے مرحلے تک پہنچا۔ جب کمال کے مرحلے تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اخلاق کی بنیاد اگر ایمان نہ ہو تو وہ اخلاق دیر پا نہیں ہوتا، پائیدار نہیں ہوتا، لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا۔ آپ کا اخلاق حسین ابن علی کے ساتھ آپ مدینے سے چلے، آپ مولا حسین کے ساتھ مکے سے چلے، آپ سمجھ رہے تھے فرزند رسول خدا ہے، آپ نے خدمت بھی کی، آپ نے مسکرا کر باتیں بھی کی، آپ نے پورے رستے بھر نماز بھی پڑھی پیچھے۔ ایک دفعہ مسلم کے قتل کی خبر آئی، قیس بن مصاحر صیداوی کے قتل کی خبر آئی، عبداللہ بن یختر کی خبر آئی، ان 3 قاصدوں کے قتل کی خبر آئی۔ ایک دفعہ خبر آئی کہ مولا کوفے مت جائیے گا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دلوں میں آپ سے محبت ہے، مولا کوفے مت جائیے گا۔ بصرے میں، کوفے میں آپ کے 3 قاصدوں کو، ایلچیوں کو قتل کر دیا گیا، عبداللہ بن یختر، مسلم ابن عقیل، قیس بن مصاحر صیداوی، ان 3 کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص بیٹھا ہے وہاں پر، بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ مولا سے بات کر رہا تھا پورے سفر میں، یہ 3 ایلچیوں کے قتل کی خبر آئی۔ مولا آپ کیا کریں گے؟ آپ فرض کیجئے، ہم نے پوچھا، مولا نے کہا ہم کوفے جائیں گے۔ مولا وہاں تو سب قتل ہو چکے ہیں۔ کہا ان لی مصرن خیر لی، میرے کٹ کٹ کے گرنے کی ایک جگہ معین کی جا چکی ہے اور مجھے اس کا چن لی جا چکی ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ ارے یعنی حکومت نہیں ملے گی، کوئی وزارت نہیں ملے گی، بہرحال کوئی تو کام مل جاتا، حسین کے ساتھ محبت تو ہے حسین سے، لیکن اگلی منزل پر ہم نے گھوڑے کی نعوذ باللہ من ذالک، گھوڑے کی بھاگے موڑی۔ مولا اب تو کوئی فائدہ نہیں رہا، اور میرے خیال سے آپ بھی نہ جائیے کوفے، فضول میں شہید ہوں گے نعوذ باللہ۔ ہم چلے گئے تو راستے بھر جو آپ حسین ابن علی سے مسکرا کے باتیں کر رہے تھے، اخلاق اچھا تھا، ایمان نہیں تھا آپ کا۔ آپ مولا کائنات کا صفین میں تھے،
آپ سے مطلب آپ نہیں، یہ وہ ہمارے یو پی میں کہتے ہیں آپ سے مطلب جنرل بات ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں آپ لوگ۔ نوجوان بچے ہمارے محنت کر رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں مجلس پہنچانے میں، کہیں مولانا ہم پر رکھ کر بری مثالیں بتا رہے ہیں۔ آپ یعنی ہم معاشرے کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس آپ کے ذریعے ہم بہت سے مراحل کو طے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، درود بھیجیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب ایمان کو بنیاد بنا حسین کے ساتھ کیوں چلے تھے؟ صرف نواز رسول نہ چلے تھے، صرف اس لیے کہ حسین عبادت کرتے تھے چلے تھے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان کو مرکز کے یقین تک لے کر جاؤ کہ جس مرکز پر تمہارا ایمان ہے اس پہ یقین ہے۔ حسین کو سمجھو کہ جہاں پر حسین جا رہے ہیں وہاں پر رسول اللہ جا رہے ہیں، وہاں خدا کی مرضی جا رہی ہے۔ اب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو تو یاد رکھنا خدا کی مرضی کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اللہم بلغ بایمانی اکمل الایمان وانتہی بنیتی الی احسن النیات، پروردگار میری نیت کو خوبصورت ترین نیتوں تک لے کر جا۔ نیت جب تک آپ کی صحیح نہیں ہوگی اور ہماری صحیح نہیں ہوگی، ہم کس طرح سے یہ کام کریں گے؟ ایک دفعہ سبیل پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کوئی بچہ آیا، کوئی جوان آیا، غصے میں آپ نے اس کی گلاس میں پانی ڈالا، غصے میں بفرا ہوا تھا، اس نے آپ کے منہ پہ پانی پھینک دیا، گلاس آپ کے منہ پہ مار دیا، اور ہمارے منہ پہ، میں اپنے لیے مثال دوں چلیں، اور کہیں مولانا یہ عجیب غلط حرکت کی، ارے بس چھوڑ دیجئے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، ورنہ ہم ایک تماچا جڑتے ہیں، اس کا یاد آ جاتا ہے اس کو چھٹی کا دودھ۔ میں نے تھپڑ نہیں مارا اس بچے کے، اس بزرگ کے نہیں مارا تھپڑ، گناہ کیا یا ثواب کیا؟ نہیں مارا تماچا، ثواب کا کام کیا۔ نیت کیا تھی؟ ارے اتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے، لوگ نہیں ہوتے تو ہم بتاتے اس کو۔ یہ ایک نیت ہے۔ ایک ہے کہ بھائی اب عاشور کا دن تھا، غصہ تو بڑا آیا، لیکن ہم نے کہا نہیں، مولا حسین کا دن ہے، نہیں تھپڑ ماریں گے، تو اس نے بھی تھپڑ نہیں مارا اور آپ نے بھی تھپڑ نہیں مارا، تماچا نہیں لگایا۔ نیت کس کی بہتر ہے؟ اس کی جس نے مولا حسین کے عاشور کی خاطر۔ اچھا اب آئیے اور اوپر، مولانا اس نے آپ کے ساتھ یہ کیا، آپ نے تماچا نہیں لگایا۔ بھائی کیسے تماچا لگاتے؟ وہ عزادار تھا۔ اب یہ دن کو نہیں، آپ نے اس شخص کو کہا، وہ عزادار تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، نہیں۔ تین نیتیں آ گئی، چوتھی نیت، مولانا آپ نے تماچا نہیں لگایا، اس نے منہ پہ آپ کے گلاس پھینک دیا، تماچا آپ کے لگایا، پانی پھینک دیا، چائے گرم گرم منہ پہ ڈال دی، آپ نے اس کے تماچا نہیں جڑا، لگاتے اس کے تماچا۔ بھائی دیکھیے اصل میں ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا کام کرنا چاہے وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ کرے۔ ہم کیسے اس کو تماچا لگاتے ہیں؟ یہ نہیں تھا، گویا کہ ہمارے امام یہاں موجود ہے، ہم ہر شیعہ کو کے وجود کے ساتھ امام کے وجود کو جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ نے چار نیتیں دیکھی، چاروں کے چاروں نے تماچے نہیں لگائے، لیکن ایک نیت یہ تھی کہ اگر لوگ نہیں ہوتے تو بتاتا میں اس کو۔ ایک نیت یہ کہ عاشور کا دن تھا، ایک یہ مولا کا عزادہ تھا، ایک یہ کہ خود مولا ہیں گویا حدیث کے مطابق، تو ہم نے یہ مولا حسین کے حساب میں رکھا۔ تو واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس کے پاس جب عزاداری کے لیے لوگ آتے تھے، اچھا ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ اسی شخص کے لیے جو میں بتا رہا ہوں، ارب پتی کھرب پتی تھا، دولت کا حساب نہیں تھا۔ جب بھی آتا تھا تو وہ سگنیچر کرتا تھا چیک پہ، کہتا تھا بھائی جو لکھنا ہو لکھ دینا، انجمن کا کھانا پینا، مولانا کا خرچہ، جو بس آپ 10 لاکھ نکالیں گے، 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، تو مجھے کمی نہیں ہے کوئی۔ اچھا اعتماد بھی ہے سامنے والے پہ، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جو لکھ دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کہہ دیا تھا بھائی میرا یہ چیک لے کر آئیں صاحب، تو شک میں مبتلا مت ہو جانا، مجھے ٹیلی فون مت کرنا۔ یہ تہران کا واقعہ ہے کہ 10 کروڑ تومان لکھے ہوئے دے دیں، ہوتا ہے بینک والے شک میں مبتلا۔ تو لوگ کہتے تھے یہ صحیح نہیں ہے، آپ بلاخر آپ کہنا بھائی مجھے مولا نے دیا ہے جب بے حساب، تو میں حساب کیوں کروں مولا کے دیتے ہو، دیتا تھا۔ ایک تصور یہ کہ بھائی ہم دے رہے ہیں لکھ کر تو عزاداری ہے، ثواب ملے گا۔ ایک تصور مولا نے مجھے بے حساب دیا تو میں ان سے حساب کیوں لوں۔ ایک تصور یہ تھا، بہرحال لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا یہ مولا حسین کو پیسہ دے رہا ہوں، میں مولا کو دے رہا ہوں تو مولا سے کیا حساب کتاب کروں، یہ مولا کی تو ہے میرے پاس۔ یاد رکھیے گا کھرب پتی آدمی تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ واقعہ۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اب لوگ اعتراض کرتے تھے، اس کے دل میں بہرحال سوال ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بیٹے پوتے نواسے، بوڑھا سا تھا، بڑا تاجر، تو ہوتا ہے نا دباؤ آتا ہے گھر والوں کا۔ اس نے دیکھا موت آ گئی ہے، اسے خواب میں دیکھا موت آ گئی، میدان حشر ہے، معصوم تو نہیں تھا، گناہ گار تو تھا۔ ایک دفعہ نامہ عمل آیا، کہا کہ بھائی یہ
مولا کا حسین کے پاس لے کے جاؤ، اس کا حساب کتاب۔ مولا کے پاس حساب کتاب گیا، مولا نے کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، فرشتوں نے کہا اس کو پڑھیے، کہا کہ بھائی یہ ہمارے راستے میں جو مال دیتا تھا نا بغیر دیکھے ہوئے دیتا تھا، ہم بھی اس کو بغیر دیکھے ہوئے معاف کر رہے ہیں۔ تو آپ توجہ کیجئے اس طرح سے کہ نیت اچھا، لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ اس بات کا باعث نہ بنے کہ بچیاں حجاب کرنا چھوڑ دیں، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ مولا حسین نے وہ گناہ کہ جو پکڑ دھکڑ میں آ سکتے تھے، گناہ معین نہیں کیے اس واقعے نے، یاد رکھیے گا۔ بعض گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر مولا حسین بھی حکم دے سکتے ہیں کہ جہنم میں پھینک دو۔ مولا حسین کیسے حکم دیں گے کہ ہمیں جہنم میں پھینک دو؟ بھائی آپ کے مولا ہیں نا، جب مولا ہیں تو وہ کہیں بھی آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کہیں مولا ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو بہرحال میں نا امید نہیں کرنا چاہ رہا، نعوذ باللہ گناہ کبیرہ ہے، خود نا امید ہونا خدا کی رحمت سے اور کسی کو نا امید کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اپنے اعمال کو صحیح کیجئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے جو گفتگو کی مختصر حد تک وہی کہ اللہم بلغ بایمانی اکمل الایمان وانتہ بنیتی الی احسن النیات، میری نیتوں کو خوبصورت مرحلے تک لے کر جا۔ کس خوبصورت مرحلے تک؟ کون سا مرحلہ خوبصورت ہے عبادتوں کے سلسلے میں؟ یہ تو آپ سید سجاد سے پوچھیے، وہ سید سجاد یہ دعا فرما رہے ہیں۔ تو کوئی تو مرحلہ ہے نا جناب سید سجاد کی نگاہ میں کہ چاہتے ہیں کہ پروردگار مجھے وہاں تک لے کر جا۔ تو یہ جو وہاں ہے سید سجاد کی نگاہ میں، یہ وہاں کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ کہاں ملے گی؟ یہ وہاں کہاں ملے گی؟ یہ وہاں ہے کدھر؟ یہ منزل ہے کس مقام پر؟ اس منزل کو سمجھنے کے لیے میں نہج البلاغہ سے ایک جملہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ ایک واقعہ سن لیجئے بیٹا اپنے الفاظ میں۔ محمد باقر ہمارے دادا علی مرتضیٰ کی عبادتوں کی فہرست ہے، وہ لے کر آؤ۔ امام باقر السلام لے کر آئے، یہ دیجئے بابا جان، پڑھا اور رکھا اس کا کہ من اتیح لہ بذالک، کس میں ہمت ہے جو ایسی عبادتیں کر سکے؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا چلیے نہج البلاغہ۔ مولا کائنات فرمان پروردگار ما عبدتک خوفا من نارک ولا طعما فی جنتک، نہ مجھے لالچ ہے تیری جنت کی پروردگار، عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کی اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے لائق جانا ہے تو عبادت کی ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آیا کہ امام سجاد وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور امام سجاد سمجھانے کہ دیکھو میرے دادا تک پہنچو، ہمارے دادا جیسی عبادتیں ہم میں کرنے کی طاقت نہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، جس میں طاقت نہیں ہے امیر المومنین جیسی عبادت کی، دیکھیں طاقت ہم میں آپ میں بھی نہیں ہے، لیکن جو امام سجاد فرما رہے ہیں وہ ایک اور زاویے سے فرما رہے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، جس میں طاقت نہیں ہے وہ ہیں سید سجاد، اور جو اس عبادتوں تک نہ پہنچ پائے قیامت میں کہا جا رہا ہے کہ این زین العابدین، این زین العابدین، تو امام سجاد قیامت کی صفوں سے نکلیں گے کہ میں ہوں عبادت کرنے والوں کی زینت، یعنی وہ پوتا جو حسرت میں ہے کہ دادا جیسی عبادتیں کر سکوں، وہ ہے زین العابدین۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جناب سید سجاد کی عبادت میں العیاذ باللہ پروردگار تجھ سے معافی مانگتے ہیں، نستجیر باللہ من ذالک، خاکم بدہن کے امام مولا سجاد کی عبادتوں میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے؟ نہیں۔ امام سجاد یہ جملہ اس لیے نہیں بیان فرما رہے کہ ہماری عبادت میں کمی ہے، فرما رہے دادا کی عبادت اس مقام پر ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کمال عبادت سجادیہ عبادت امیر المومنین تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو نہیں پہنچ سکے وہ زینت ہے عبادت کرنے والوں کی قیامت کے میدان میں۔ بتائیے آپ علی بن ابی طالب کہاں پر ہے؟ ان ہستیوں کے ذریعے سمجھیے، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو بہرحال آج بھی وہ گفتگو رہ گئی تمام کی تمام، اور پھر آپ دیکھیے روح کے بارے میں جو گفتگو کیا، وانتہ بنیتی الی احسن النیات، پروردگار میری نیتوں کو اس بہترین مقام تک پہنچا، اور پھر فرما رہے پروردگار ولا ترفعنی عند الناس درجۃ، پروردگار اگر لوگوں میں میرا درجہ عزت کا اوپر آئے نا تیرے لطف و کرم سے، کہ کل تک 50 لوگ کھڑے ہوتے تھے عبادت میرے احترام کے لیے، آج 100 لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے سید سجاد کے، اور میرے احترام کرنے والے بڑھتے رہیں۔ ایک درجہ بھی اگر تو مجھے معاشرے میں دے بلند عزت و احترام کا، اسی طرح کا ایک درجہ مجھے اپنے نفس میں دے کہ تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر سمجھوں۔ یعنی یہ واقعاً صحیح کہا آپ نے، صحیح اللہ اکبر کا، یعنی واقعی کیا کہیں، اور کبھی کبھی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، سوچ ہوتی ہے ذہن میں
الفاظ نہیں ہوتے کس طرح سے. لیکن بہرحال ہم مولانا لوگ جو حضرات جو بولتے ہیں خطبہ جو گفتگو کرتے ہیں ممبر سے، وہ آپ تک پہنچتی الفاظ کے ذریعے نہیں ہے. الفاظ تک بہانہ ہے، اصل میں آپ کے دل میں جو محبت ہے جناب امیر کی اور پنجتن کی اور 12 اماموں کی، اس کے ذریعے آپ تک یہ محبت پہنچتی ہے. عزیزان گرامی، امام سجاد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. لہٰذا جب جناب مختار نے قتل کیا قاتلان امام حسین کو، اور جب جناب مختار نے امام حسین کے قاتلوں کو سے انتقام لینا شروع کیا، تو جب انتقام لینا شروع کیا جناب مختار نے تمام قاتلوں سے، ایک کے بعد ایک تمام قاتلوں کو امام شہید کرتے گئے. بس مصائب کی منزل ہے اور پھر اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں. تو وہاں پر جو روایتوں میں ہم کو ملتا ہے کہ سید سجاد اور سید الشہداء مقتل میں جو دیکھے چیز موجود ہے، حقیقتاً کیا تھا باریکی کے ساتھ پورے وضاحت کے ساتھ یہ تو جانے امام زمانہ کیا ہوا. ہم تو مقتل میں جو تحریر ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو جب امام سجاد جو تاریخ میں ملتا ہے تو ایک دفعہ امام سجاد نے ایک سوال کیا خبر لانے والے سے کہ حرملہ گرفتار ہوا کہ نہیں ہوا. یعنی دل پر جو تیر ہے نا اپنے بھائی کی شہادت کا، شش ماہ علی اصغر، نادان معصوم بے زبان، یعنی ظلم کی انتہا چھوٹا لفظ ہے شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے لیے. یہ واقعہ سنا آپ نے امام سجاد کا ابھی مجھ سے نا؟ سمجھ میں آئی بات کہ حرملہ کا کیا ہوا. اب چلیے دوبارہ عاشور کے دن جب مولا حسین لاش اصغر کو لے کر چلے ہیں نا، تو غیب سے ایک آواز آئی ہے، حسین لا تحزن فإن له مرضعا فی الجنہ، جنت میں ایک حور کو معین کیا ہے کہ جو اس کو دودھ پلائے گی. یعنی علی اصغر کی شہادت جتنی کٹھن مولا حسین پر تھی وہی دل پر داغ سید سجاد پر ہے. بس ایک دفعہ کہا کہ بہن بچے کو مجھے دو، ذرا اس بچے کو دو. ایک دفعہ آخری رخصت کے لیے حسین ابن علی نے اٹھایا. بعض مقاتل میں تحریر ہے کہ ایک دفعہ جب لے کر گئے ہیں تو ابا کا سایہ ڈال کر لے کر گئے ہیں. آپ جانتے ہیں نا 6 مہینے کے بچے کی غذا کیا ہوتی ہے، شیر مادر. ارے کس طرح سے یہ بچہ اپنی غذا کو حاصل کرے. خیام حسینی میں نہ پانی ہے نہ گندم اور غلہ ہے، کرے تو کیا کرے. ایک دفعہ حسین لے کر گئے. عزیزان گرامی، مقتل کی بعض روایتوں میں جو جملہ ہے آجرک اللہ یا بقیت اللہ، پروردگار ہمارے ان جملوں کو امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت کے لیے ارسال فرما. بس ایک دفعہ حسین ابن علی، بعض مقاتل میں نے پڑھا کہ جھک کر علی اصغر کے چہرے کا بوسہ لینا چاہتے تھے کہ ایک دفعہ تیر چلا علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو زخمی کر گیا. مولا نے ایک دفعہ چلو علی اصغر کے گلو کے نیچے رکھا، کچھ کو آسمان کی جانب پھینکا اور بقیہ لہو اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا ھذا کذالک جدی رسول اللہ، اسی طرح قیامت میں اپنے نانا کا سامنا کروں گا. یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی علی اصغر کا خون بالکل منفرد ہے، 5ویں امام سے روایت منسوب ہے، اس خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ آیا. یعنی لگتا یہ ہے کہ ملائکہ اس خون کو آسمان کی طرف لے گئے. میں کہوں گا مولا امام حسین سے کہ مولا آپ نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیا، لیکن یہ بتائیے علی اصغر کی دادی فاطمہ زہرا تک جب یہ خبر پہنچے گی، جب یہ لہو پہنچے گا تو بی بی کے دل پر گزرے گا کہ اب حسین اصغر کی لاش کو خیمے کی طرف لے کر چلے. آیت اللہ اصفہانی فرماتے ہیں اپنے مرثیے میں، مولا یہ بتائیے اگر رباب نے پوچھا کہ جب میرا 6 ماہ مقتل تک گیا تھا تو کرتا سفید تھا، یہ عقیق کے رنگ کا کرتا کیوں ہو گیا، تو کیا جواب دیں گے؟ ماں کا سامنا کس طرح کیا میں نہیں بیان کر سکتا. بس ایک دفعہ حسین تپتی ریت پر بیٹھے، میر انیس نے مرثیے میں کہا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. کیوں جھاڑا دامن؟ مولا حسین نے سمجھے پروردگار اصحاب کو قربان کر دیا، ابو طالب کی اولادوں کو قربان کیا، عباس و قاسم و محمد کو قربان کیا. پروردگار اب حسین کے دامن میں اس 6 ماہ کے علاوہ کچھ نہیں بچا. یہ دیکھ حسین کا دامن خالی ہے، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی قید اور اسارت ہے. سید سجاد اجرکم اللہ. پروردگار ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں یاد میں جو آنسو نکلے ہیں، پروردگار ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بیت الطیبین. پالنے والے آج جناب سیدہ مولا حسین، امام سجاد و شہزاد علی اصغر، ان چار ہستیوں کا ذکر ہوا ان مصائب میں. پروردگار تجھے ان چار ہستیوں کی قسم دیتے ہیں کہ ہماری اس حقیر سے نذرانے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں، پنجتن 12 اماموں کی بارگاہ میں تسلیت تعزیت کے قابل بنا. جناب سیدہ امین المومنین رسول اللہ کی بارگاہ میں خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں ہدیے کے قابل بنا. پروردگار جو مومنین نوجوان دوست جو زحمت کر رہے ہیں اس مجلس کو کئی مراحل سے ہو کر آپ تک پہنچتی ہے، اور پروردگار ان کے گھروں میں، ان کی عبادتوں میں، رزق میں، مال میں، اولاد میں، روحوں میں، اجساد میں، عبادتوں میں، تمام چیزوں میں برکت عطا فرما. ان کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار یہ نوجوان جو خدمت کر رہے ہیں عزاداری کی، جو مجلسوں کو مولا حسین کی پہنچا رہے ہیں دور دراز مقامات پر تمام سلسلوں کے بعد، پروردگار ان کی عزاداری کو سید الشہداء کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسے کو قبول فرما. ان کے گھر میں اگر کوئی خدا نخواستہ مشکل ہے، مشکلات کو دور فرما. ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. حضرت حجت کو ان سے راضی و خوشنود فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس پرسے کو قبولیت کے درجے کو عطا فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار اعوان میں شامل فرما. ہمارے ذوی الحقوق، اعزہ، اقربا، ارحام، خونی رشتہ دار جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، والدین، محسنین جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں، علماء، خطبہ، سوز خان، مرثیہ خان جنہوں نے بھی ڈیوڑی کی خدمت کی، دہلیز کی، سید الشہداء کی عزاداری کی، پروردگار ان سب کے اگر دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، اگر ہیں تو طول عمر عطا فرما. کووڈ-19 میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، آپ کے ہمارے جو بھی رشتہ دار جاننے والے جنہوں نے مجھ سے آپ سے درخواست کی ہے، پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت حجت کی، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کی، ان کو مولا کی مظلومیت کے صدقے میں جلد از جلد شفا کامل عاجل عنایت فرما. اور جو مبتلا نہیں ہوئے ہیں عزادار ان کو اس سے محفوظ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.